علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک کام کر لیں، آپ کی زندگی میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آئے گی۔ یہ کام نیا نہیں ہے، یہ کام دنیا کے تمام کامیاب ترین لوگوں کی ایک خوبی رہی ہے، وہ چاہے دینی لحاظ سے کامیاب تھے یا دنیاوی لحاظ سے کامیاب تھے۔ اپنی بات بتانے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ کسی ضرورت، کسی احساس یا کسی جذبے کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں، نفسیات کی زبان میں اس کو سٹیمولس کہتے ہیں۔ اور جو سٹیمولس، مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک ایک سٹیمولس ہے جس کے لیے آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک طالب علم ہے اور طالب علم کا مشن ہے کہ وہ ٹاپ کرے، تو وہ اس کا سٹیمولس ہے۔ ایک انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ اس کا سٹیمولس ہے۔ تو دو احساس، جذبہ یا تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا سٹیمولس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم جو کام کرتے ہیں اس کو رسپانس کہتے ہیں۔ مثلا مجھے بھوک لگی، میں نے کھانا کھایا، تو بھوک میرا سٹیمولس ہے اور کھانا میرا رسپانس ہے۔ ایک شخص کو فیکٹری لگانا ہے تو وہ اس کا جو جذبہ فیکٹری لگانے کا ہے یا مشن ہے، وہ اس کا سٹیمولس ہے۔ اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، وہ جو ہے نا مٹیریل اکٹھا کرتا ہے، وہ مشینیں خریدتا ہے، تو وہ اس کا رسپانس ہے۔ تو یہ سٹیمولس اور رسپانس کی جو گیم ہے، یہی ہماری روزمرہ زندگی کے اوپر حاوی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت یا تحریک یا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو ادھر سٹیمولس پیدا ہوا، اس کو پورا کرنے کے لیے ادھر ضرورت ہم پوری کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جیسے ایک انسان کے اندر خواہش یا ڈیزائر ہوتی ہے اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ جانور بھی ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے اس کو بھوک لگی تو اس نے کھانا کھا لیا، اور اس کو پیاس لگی تو جہاں تک اس کا ایکسس ہوتا ہے تو وہ پانی پی لیتا ہے۔ ایکسس نہیں ہوتا اور بات ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کا رسپانس ہے۔ یہاں پر نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے بس، کہ جو جانور ہے وہ تو جبلی اس کی ایک فطرت ہے۔ انسان میں جب کوئی خواہش یا کوئی ضرورت یا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا سٹیمولس ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بالکل یہ نہیں کرتا کہ ادھر سے جذبہ پیدا ہوا اور ادھر سے اس نے پورا کر دیا، بلکہ جذبہ اور اس کو پورا کرنے کے درمیان ایک گیپ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچ کا نام دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر لحاظ، ہر پرسپیکٹو سے وہ سوچ کر پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا اس کو بھوک لگی تو یہ نہیں ہے کہ سامنے جو بھی چیز کھانے کو ملے گی وہ کھا لے گا، بلکہ وہ اس گیپ کو استعمال کرے گا، ہر پرسپیکٹو سے دیکھے گا، حلال، حرام، جائز، ناجائز، صاف ستھرا، ہائیجینک، وٹ ایور، مطلب وہ ہر پرسپیکٹو سے دیکھے گا۔ یہی انسان کی خوبی ہے۔ اس گیپ کو آپ استعمال کریں، اس گیپ کو جس نے استعمال کیا، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہے، وہ کامیاب کہلایا، وہ بہت بڑا انسان کہلایا۔ ایک طالب علم ہے، اب وہ تھک گیا ہے، اب تھک جانا ایک سٹیمولس ہے، اس کا رسپانس کیا بنتا ہے؟ فوری طور پر آرام کرو۔ اب یہ تھکنا ہے اور یہ آرام ہے، لیکن درمیان میں اس نے یہ سوچا کہ میرا مشن کیا ہے، کیا اس وقت آرام کرنا جائز ہے یا یہ چیپٹر کلوز کر کے آرام کرنا جائز ہے، کس طرح سے کرنا ہے؟ تو سٹیمولس اور رسپانس دینے کے درمیان اس نے سوچا، تو شاید وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ مذہب میں دیکھیں، -10 ڈگری سینٹی گریڈ، رات کے 4 بجے ایک انسان ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا لحاف سے۔ کیوں؟ کیونکہ باڈی چاہتی ہے کہ آرام اور گرمائش دونوں چاہیے، تو آرام کرنا، گرمائش ہونا سٹیمولس ہے، اور اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ رضائی اوڑھ لینی چاہیے، نیند کرنی چاہیے، لیکن درمیان میں اس کا مشن، اس کا گیپ کیا ہے؟
کہ تہجد پڑھو، تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، آپ کو کسی نے گالی دی، گالی کا غصہ آتا ہے، اس کا رسپانس فوراً کیا ہے؟ گالی کا جواب گالی میں دو، یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی کیا جا سکتا ہے، دل تو یہ کرتا ہے رسپانس، لیکن اس سٹیمولس اور رسپانس کو ملانے سے پہلے وہ ہر پرسپیکٹیو میں سوچتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے، پھر وہ اسی انداز میں اس کا رسپانس کرتا ہے۔ کچھ انسان اگر اپنے سٹیمولس اور رسپانس کو ملا لیں گے تو وہ تو اینیملز بن جائیں گے، وہ تو جانوروں والی خصوصیت ہو جائے گی کہ ادھر سے گالی دی تو گالی کے جواب بغیر سوچے سمجھے جو بھی ہوا وہ دے دیا گیا۔ تو یاد رکھیں اپنی زندگی میں اس سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان اپنی خواہش کو ایز اٹ از، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی خواہش کو ہر لحاظ سے پورا کرنا، اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں۔ اپنی خواہش کو ہر لحاظ سے پورا کرنے کی بجائے یہ جو درمیان میں اللہ نے ایک بہترین صلاحیت دی ہے انسان کو کہ اپنے دماغ دل کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنی سوچ کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے نا ہر پرسپیکٹیو دیکھ کر پھر ہی کوئی اس کے رسپانس کا بندہ فیصلہ کرے، اور یہی انسان کو انسانیت کی عظمت تک لے جاتی ہے اگر اس کو اس انداز سے استعمال کیا جائے تو۔ آپ کا بہت شکریہ، آج کا میرا میسج